السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم بل کو یکسر مسترد کر دیا۔ حامد میر کے پروگرام میں ان کی نمائندہ نے بات کرتے ہوئے بتایا۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ 43 میں کہ دی اپوائنٹمنٹ ری اپوائنٹمنٹ آف اینی سروسز چیف جو ہے، تو اگر وہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر بھی اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس پہ ابھی اتفاق نہیں ہے، اور اس میں فردر جو ہے آج ہم نے دوبارہ سے ڈیٹیل جو گورنمنٹ کی مسودہ تھا اس میں مانگی ہوئی ہے، لیکن ابھی انہوں نے نہیں دیا۔ یہ ایکچولی 243 اب ہے اس 56 کا جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا۔ یہ ہم نے خود اس میں سے جو ہماری یہ بڑا اہم نکتہ آپ نے بیان کیا۔ جی بالکل، تو جو حکومت کا پہلا ڈرافٹ تھا اس میں کوئی چیز تھی اس میں؟ ایگزیکٹلی ہے، 243 اس میں ہے، تو آپ نے اس کا جواب دیا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے، لیکن یہ چونکہ ابھی جتنے بھی ڈرافٹ آ رہے ہیں جن پارٹیوں سے بھی، وہ ایک ورکنگ پیپر کے طور پہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کتنا یونانیمس کوئی چیز ہو اس کو لے کے 26 امینڈمنٹ کے طور پہ لے کے آ جائیں۔ لیکن 243 آج بھی ڈسکس نہیں ہوا کیونکہ گورنمنٹ اس کے ساتھ تھوڑا اور بھی ایڈیشن کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، یہ چیزیں ہیں، تو پھر ہم نے فائنلی ڈیفینیٹلی پھر ہم کنسنسس جہاں پہ ہوگا باقیوں پارٹی کا، تو وہ 243 پہ ہم آئیں گے۔ کافی چیزیں جو پہلے ڈرافٹ میں گورنمنٹ کی تھی وہ انہوں نے اومٹ کی ہیں، اور کچھ جس طرح یہ 199 کا ہے، یہ 191 کا ہے جو ایک نیو انسرشن آ گئی ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ جو پھر ہمارا جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوئے اس حوالے سے۔ اور ایک بات اور جو خاص طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی بھی فورم ہو، چاہے جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں یا میٹنگ ہو یا سیشن ہی کیوں نہ ہو، ایک تو 26 امینڈمنٹ ہے، لیکن پیرالل اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ سے بار بار 10 بستہ ہم بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کام ہمارا آئین سازی ہے، قانون سازی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کی پارٹی جے یو آئی کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ کچھ ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، چلے میں نام نہیں لیتا جی، جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے۔ اچھا نعیم پنچوتا صاحب، یہ بتائیں کہ کل جو آپ کی پارٹی نے جو احتجاج کی کال دی ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لاہور میں بھی کوئی 250 کے قریب لوگ انکلوڈنگ مینی اسٹوڈنٹس گرفتار ہو، 55 لاہور میں اور راول پنڈی میں 250 گرفتار ہوئے ہیں؟ تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر لاہور میں 55 بندے گرفتار ہو گئے ہیں، راول پنڈی میں 250 بندے گرفتار ہو گئے ہیں، تو پی ٹی آئی بھی بیچ میں چھلانگ لگا دے؟ نہیں حامد میر صاحب، دیکھیں ہم نے تو مسلسل جب سے یہ آئینی ترمیم یا اس سے پہلے بھی جو ملک کے اندر لا قانونیت ہوئی، الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا، ہم نے مسلسل احتجاجوں کی کال دی اور الحمدللہ بھرپور طریقے سے کی ہے۔ بے شک گرفتاری ہوئی 3 ایم پیوں کے تحت اٹھایا گیا، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، جس کو اٹھایا گیا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ احتجاج جو وکلاء کر رہے ہیں، وہ اس کا میں ایک آج آپ کو جو ایک کل پراپوگنڈا بھی پورا کیا گیا، اور ایک جو ٹک ٹاکر ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو خود اپنا اوارڈ بھی ہاری ہوئی ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ وکیل جو ہے ہم نے جو مرکزی ملزم تھا اس کو پکڑ لیا ہے۔ آج جب عدالت میں اسے پیش کیا گیا ہے تو وہ مرکزی ملزم کے خلاف کوئی ثبوت سرکار ثابت ہی نہیں کر پائی، کوئی چیز کنیکٹ ہی نہیں کر پائی، جس کی بنیاد کے اوپر عدالت نے اس وکیل کو ڈسچارج کر دیا۔ تو اس انہوں نے سچ کو چھپانے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پراپوگنڈا کیا، جہاں پر لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور وہاں پر جو پرنسپل ہے ابھی تک پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ ریپ کی ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں سامنے آئی۔ ایویڈنس تو آپ نے غائب کر دی نا، جیسے سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ نے 9 مئی کو غائب کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کورٹ کمانڈر ہاؤس سے، یا اس سے پہلے 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس جب خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا، تو وہ تو سارا کنٹرول آپ کے پاس ہے نا، اس پرنسپل نے۔ اچھا، اب میں چلتے چلتے ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں مصدق ملک صاحب سے، کیونکہ پھونک سے میں نے کام شروع کیا تھا، گفتگو پھونک سے شروع ہوئی تھی۔ تو کیا نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے؟ کہ ان کی دوستی کا چراغ جو ہے اس کو پھونکے تو نہیں مار رہا بجھانے کے لیے؟ نہیں، مولانا صاحب
کی تو تقریباً آپ کے سامنے جب وہ ہمارے ساتھ نہیں بھی تھے چل رہے تھے تب بھی آپ نے کبھی نہیں کسی سے سنا ان کے متعلق کوئی ایسی سنا فوجی عدالت کے مسئلے پہ کوئی اختلاف ہے؟ دیکھیے بات نہیں کی گئی یا زبان نہیں استعمال کی گئی جس میں وہ عزت ملحوظ خاطر نہ رکھی گئی ہو یا محبت ملحوظ خاطر نہ رکھی گئی ہو. چھوٹے موٹے اختلاف ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب کیونکہ ایک رواداری کا ایک رشتہ چل رہا تھا تو آج راستے کھل گئے نا آپس میں مل بیٹھ کے بات کرنے کی. راستے پوری طرح نہیں کھلے ابھی, چلیے بند ہیں تو ان کو کافی مشکل ہوئی آنے میں. سڑکیں بند ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اگر کنسنسس کے ہماری آپس کی گفتگو کے راستے کھلے, یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ بڑے راستے کھل گئے ہیں, چھوٹے راستے تھوڑے بند ہیں وہ بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ. اگر بہت زیادہ تلخی یعنی آپ کی گفتگو میں بات میں کوئی سختی نہ ہو, صرف لہجے اور زبان میں سختی ہو اور اوے توے ہو تو پھر وہ راستے مسدود ہوتے چلے جاتے ہیں. بہت شکریہ صدیق ملک صاحب, شاہدہ اختر علی صاحبہ. میر صاحب اس میں یعنی جو سینسیٹیو ماحول بنا ہے اس میں پولیٹیشنز کو یونائٹڈ ہونا چاہیے, یونانیمس کنسنسس تبھی ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو. ناظرین کرام ویڈیو آپ نے دیکھا کہ جے یو آئی کی نمائندہ بیٹھی ہوئی تھیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں کافی تحفظات ہیں آئینی ترمیم کے جو مسودہ ہے اس پر, ہم اس پہ غور و خوض کریں گے. یکسر جو ہے انہوں نے اس مسودے کو مسترد کیا ہے. حامد میر کے ساتھ بات کرتے ہوئے علی حیدر پنجوتا نے بھی اس کی مخالفت کی. ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ